بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تطع المكذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنین اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه على الخرطوم الحمد للہ رب العالمین نحمدو نصلیح علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر، لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی بِإِذْنِ اللہ آج ہم سورۃ القلم کا پارٹ 2 شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے آیت نمبر 8 سے۔ آیت نمبر 8 سے اللہ سبحانہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ باتیں ہیں جو کہہ رہے ہیں، جیسے کہ آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ عز و جل خوب جانتے ہیں کہ سیدھی راہ پر کون ہے اور گمراہ کون ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ لوگوں کے راستے پر چلنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ بہت ہی محبت والے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ آپ کا رویہ، کیسے آپ کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 8۔ فلا پس نہیں تطیع آپ مانیں المکذبین جھٹلانے والوں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانیں۔ پہلی چیز آپ کو کیا بتائی جا رہی ہے کہ جو آپ کو جھٹلاتا ہے اس کی بات آپ نہ مانیں۔ پہلی چیز یہ بتائی جا رہی ہے۔
کہ جو آپ کا انکار کرتا ہے اس کی بات آپ کو نہیں ماننی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں بیان ہوتا ہے کیا کیا جو ہے کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا ہے. مطلب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے کہ جو نعمتیں ہم نے تجھے بخشی ہے، جو صراط مستقیم اور عظیم اخلاق ہم نے تجھے عطا فرمائے، اب کیا ہونا چاہیے؟ اب ان چیزوں کے ملتے تمہیں ہماری نہ ماننے والوں کی نہیں ماننی ہے. اب یہاں پہ جو بتایا ہے کیا آپ نہیں مانیں گے، تو جو اللہ عز و جل کی نہیں مانتا ہے آپ ان کی نہیں مانیں گے، جو جھٹلاتا ہے ان کی آپ نہیں مانیں گے. پھر ہے آیت نمبر 9 اور اس میں آتا ہے وَدُّ، وہ چاہتے ہیں، لَوْ تُدْحِنُ، لَوْ کاش، تُدْحِنُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کرے، فَيُدْحِنُونَ تو وہ نرمی کرے. وہ چاہتے ہیں کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کرے تو وہ بھی نرمی کرے. اب ان کا جو خیال ہے اس خیال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ نرمی کرے تاکہ وہ بھی نرم ہو جائے. اب تدہنو جو ہے دہن کہا جاتا ہے تیل کو، تیل ڈالنا اور چکنا کرنا. مطلب اس سے یہ کہ تھوڑی نرمی والا برتاؤ ہو جائے. تو قریش مکہ کے اس برتاؤ کی طرف اشارہ ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپرومائز کرنا چاہتے تھے. کمپرومائز کرنے کی شکل میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آفر دیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ سب سے خوبصورت عورت جو ہوگی مکہ کی وہ تم چاہتے ہو، یا دولت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، جو تم چاہتے ہو تمہیں ملے گی، تم لے لو. اور اس کے عوض میں وہ کیا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو تم تبلیغ کر رہے ہو اس کو بند کرو. اگر تم ہماری باتیں مانو گے تو کیا ہوگا، ہم بھی تمہاری باتیں مانیں گے. یہ ان کا ایک پرپوزل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایک کمپرومائز کرنے کا طریقہ تھا. تو یہ تدہن جو ہے وہ ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، مسکا بولتے ہیں نا، مسکا لگانا وہ انداز ہے. اور یہ یدہنو جو ہے وہ ادہام سے ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ تم اس شخص سے نرم بات کرو جس کو تم پسند نہیں کرتے. مطلب تم پسند نہیں کرتے ہو لیکن یہ نرمی کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ، تاکہ ان کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے. کیا مقصد ان کا؟ کہ جو دعوت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی ڈھیلے پڑے، ذرا بھی نرم ہوئے تو یہ کیا کریں گے، یہ جو ہے کھلم کھلا جو ہے انہیں کھیل کھیلنے کا موقع مل جائے گا. اور یہ بھی مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودان باطل کو کچھ نہ کہے، اس کی طرف کچھ رخ نہ کرے. اور مقصد بیان کرنے کا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھوڑی بھی ایسی باتیں مان لی تو کیا ہوگا کہ ان کو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں بنانے کا ایک موقع مل جائے گا. کیا موقع مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کے بارے میں کیا نرم رویہ اختیار کریں گے تو وہ بھی تیرے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں گے. لیکن یہاں کیا تبلیغ کی جا رہی ہے کہ معبودان باطل سے
ڈھیلے ہو ہی نہیں سکتے، ان کے ساتھ نرم رویہ، تمہارا نرم برتاؤ ہو ہی نہیں سکتا، وہ چاہے کچھ بھی بولے اس کے عوض میں یہ کام تم نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے یہ انسٹرکشن دیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 10 میں بیان کرتے ہیں و اور لا نہیں تطیع، آپ کہاں مانے۔ یہ جو لا تطیع ہے یہ ڈونٹ کا آرڈر ہے، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں کرنے کے لیے کہہ رہے۔ کیا نہیں کریں گے آپ؟ کل حلافم، ہر بڑی قسمیں کھانے والا، مہین بے وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے وقت بڑی قسمیں کھانے والے کا کہاں نہ مانیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو جھٹلاتا ہے اس کی بات آپ نہیں مانیں گے۔ دوسری بات بتائی گئی کہ آپ بالکل بھی نرم نہیں پڑیں گے ان لوگوں کے برتاؤ کے اگینسٹ میں۔ تیسری بات بتائی جا رہی کہ یہ جو بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں ان بے وقت لوگ جو ہے ان کی آپ کیا بالکل کہاں نہیں مانیں گے۔ اب جو حلاف ہے اس کو ہم دیکھتے، یہ ہے حلف سے، ہا لام فا، اس کو اب یہ کون ہے جو قسمیں کھاتا ہے؟ جس کو اپنی عزت نفس کا خیال نہ ہو، جو احساس کمتری کا شکار ہو، اور وہ ہر غلط کام پر پردے ڈالنے پر قسم کھاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے حلاف، مطلب بار بار جھوٹی قسمیں کھانے والا، جس میں کوئی سیلف ریسپیکٹ نہ ہو، ہے نا۔ اور مہین کون ہے؟ مہین کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ ایک ہے گنہگار، قلیل، کمزور، ذلیل، ذلت، حقارت، بے وقت، مطلب مہین میں یہ سب چیزیں۔ تو یہ جو اب یہاں پر جس شخص کے بارے میں بولا جا رہا ہے، اللہ عز و جل نے اس کا نام جو ہے وہ ان آیاتوں میں منشن نہیں کیا ہے۔ تو بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے وہ تمام جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص ایسا ہو جس کے بارے میں اللہ عز و جل یہاں بیان کر رہے۔ اب وہ خاص کس لحاظ سے پہچانا جائے گا آگے کی آیت میں، وہ کچھ مفسرین کی رائے ہے جو آیت نمبر 11 کی وجہ سے وہ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں ہے، اب اس شخص کی جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اس کی کچھ اور صفت بیان کی جا رہی ہے۔ وہ کیسا ہے؟ آیت نمبر 11 میں، ہمازم، عیب نکالنے والا، مشائم، پھرنے والا، بنمیم، چگلی لیے، عیب نکالنے والا، چگلی لیے، چگلیاں لگاتا پھرنے والے کا، اور یہ جو ہے یہ اس کے اندر یہ اور کوالٹیز ہے، وہ اتنا برا ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ پھر وہ حماز ہے۔ حماز کو ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم نے سورہ ہمزہ میں دیکھا تھا، حمز ہے نا، حمز، ہا میم زا، اس کی ایک معنی ہوتی ہے چٹکی لینا، دوسری معنی ہوتی ہے اشارے کرنے والا، اور اشارے کس چیز سے؟ آنکھوں کے اشارے، آئی بروز اور پلکوں سے اشارے کرنے والا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حماز، اس آیت میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اسلام میں جو لوگ آئے ہیں ان کو تکلیف کا جو ذریعہ بنتے ہیں، جو ان کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، وہ حماز ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ عیب نکالتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اب ہم دیکھتے ہیں حمازات
سورہ المومنون آیت نمبر 97 میں آتا ہے، اور دعا کرے اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور ہمازات کہا جاتا ہے غصے کے وہ حملے جب انسان اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کرتا، یہ قرطبی کا قول ہے، تو یہ ہوتا ہے حماز۔ اب اس کے بعد جو ہے کہ یہ چگلی لگائے پھرتا ہے نا، یہاں کی بات وہاں کرتے پھرتا ہے، اور اس سے مقصد کیا ہے، اس کا چگلی لگانے سے مقصد کیا ہے کہ وہ طبیعتوں میں اور دل میں کیا کرے، خرابی پیدا کرے۔ غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے، زمین میں چگلی لگانے سے زمین میں فساد برپا ہو، ہے نا۔ تو اب ہم کو حدیث ملتی ہے چگل خور جنت میں نہ جائے گا، مسند احمد میں ہے، اور ہم کو حدیث ملتی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث اس وقت سنائی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ شخص خفیہ پولیس کا آدمی ہے۔ مسند احمد میں حدیث ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے پہلا شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا ضرور، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا وہ کہ جب انہیں دیکھا جائے خدا یاد آ جائے۔ اور سن لو، سب سے بدتر وہ شخص ہے جو چگل خور ہو، دوستوں میں فساد ڈلوانے والا ہو، پاک صاف لوگوں کو تہمت لگانے والا ہو۔ یہ چگل خور ہے۔ ہم کو حدیث ملتی ہے بخاری اور مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں 2 قبریں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے امر پر نہیں۔ ایک تو پیشاب کرنے میں پردے کا خیال نہ رکھتا تھا، دوسرا چگل خور تھا۔ تو یہ حدیثیں اس آیت کے لیے بیان کی جس میں بنمیم ہم دیکھتے ہیں چگل خور، مشائم بنمیم مطلب چگلی کر لیے پھرنے والا، آگ لگاتے پھرنے والا بولتے ہیں نا ہم، یہاں کی وہاں کرنے والا، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے، جو یہ شخص ایسا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کی اور کچھ خرابیاں ہیں جو آیت نمبر 12 میں بیان کی جاتی ہیں۔ منائل، روکنے والا، للخیری، مال میں، معتدن، حد سے بڑھنے والا، اثیم، گنہگار۔ اب یہاں پر مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، گنہگار۔ اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے منائن جو ہے، یہ جو روکتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے؟ مال میں دینے سے روکتا ہے۔ اب جو شخص بخیل ہے نا، تو وہ کیسا ہے؟ وہ مال کو خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دوسری چیز ہے اس کی کہ یہ خیر جو ہے، یہاں پہ جو خیر کا ترجمہ ہے یہ مال کے لیے کیا گیا ہے، اس آیت میں خیر کا ترجمہ مال کے لیے کیا گیا ہے، اور بھی جگہوں پر خیر کا ترجمہ جو ہے مال کے لیے کیا گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں قرآن میں۔ تو یہ جو شخص ہے جس میں یہ اتنی برائیاں ہیں کہ یہ کیسا گنہگار ہے؟ حد سے بڑا گنہگار ہے، حد سے بڑھ گیا ہے وہ گناہ کرنے میں، مطلب وہ بھلائی کے کاموں سے روکتا ہے، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ حد سے زیادہ بخیل ہے۔ یہ اس کی اور برائی بیان کی جا رہی ہے آیت نمبر 13 میں، اتلن، سخت گو،
بعد ذالک، اس کے بعد، ظنیم بد اصل، سخت گو اس کے بعد، بد اصل اس لیے. اب یہ جو ہے اتلم دیکھتے ہیں ہم، یعنی وہ سخت گو کیسا ہے، بے حد سخت دل جو ہوتے ہیں، جو بے مروت انسان ہوتے ہیں، اجٹ، اکھڑ، بد مزاج، کوئی بات سننے اور سمجھنے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ سب اس کیٹیگری میں. یہ تمام معنی ہوتے ہیں اس کے کہ وہ اس کا دل کیسا ہے، اتنا سخت ہے کہ اسے مروت نہیں ہے، اور وہ اتنا بد مزاج ہے کہ اپنے بد مزاجی کی وجہ سے وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب وہ سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے تو اسے کوئی بات سمجھ میں آنے ہی نہیں والی. تو جو سنتا نہیں ہے تو وہ سمجھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے. پھر یہ اتنی برائیاں ہیں اس کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ظنیم ہے، وہ بد ذات ہے. وہ ظنیم کو ہم دیکھتے ہیں، ظنیم کہتے ہیں بکری کا کان چیرا جائے تو جو کان کا چیرا ہوا حصہ سوکھ کر لٹک جاتا ہے تو اس لٹکے ہوئے حصے کو ظنیم کہتے ہیں. یہ اس کی معنی ہے. پھر ظنیم جو ہے کہ معنی ایسا شخص جس کا نسب مشکوک ہو، مطلب وہ خود کو کسی دوسرے قبیلے سے ملا رہا ہو. اسی لحاظ سے اس لفظ کا معنی بدذات بھی کیا جاتا ہے، بدنام بھی اس کی معنی ہے، ولد الزنا بھی اس کی معنی ہے. اور جو مفسرین ہیں، کچھ مفسرین صرف ظنیم کی بنا پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نام مینشن نہیں کیا ہے، لیکن کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ شخص ولید بن مغیرہ ہے، اور یہ جو ہے قریش مکہ کا رئیس تھا شخص، اور اس کا نسب جو ہے 18 سال بعد پتہ چلا تھا. اور یہ جو ہے اس وجہ سے اسے ولید بن مغیرہ کہا جاتا ہے. واللہ عالم. کچھ مفسرین نے اس میں یہ نام مینشن کیا ہے، باقی دوسرے تفاسیر میں نام نہیں آتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو شخص ہے جس میں اتنی برائیاں ہیں، آگے اس میں کیا ہے، آیت نمبر 14، ان اس لیے کہ کانا وہ ہے ذا مالیوں مال والا، و اور بنین اولاد والا، اور اس لیے کہ وہ کیا ہے، مال والا اور اولاد والا ہے. مطلب یہ جو شخص ہے یہ کیا ہے، اس کے پاس مال بہت ہے. دوسری بات کیا ہے، اس کے بیٹے بہت ہے نا. تو جو قریش مکہ میں جو پاور سمجھا جاتا تھا، وہ پاور کون سا ہوتا تھا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ دولت مند ہے، دوسرا یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کے بیٹے بہت ہے. تو یہ کیا ہے، یہ بیٹے بہت ہونے کی وجہ سے اور مال بہت ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا پاور بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو اسٹیٹس سمبل تھا اس وقت وہ اسے حاصل تھا. اب ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لاتے ہیں کہ یہ جو شخص بیان کیا جا رہا ہے اس سے مراد ہے اخنس بن شریک، جو بنو زہرہ کا حلیف تھا. وہ یہ بیان کرتے ہیں اسود بن عبد یغوث زہری. کسی نے الگ الگ نام مینشن کیے ہیں، اور کچھ مفسرین نے اسے
ولید بن مغیرہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اب اس کی بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ اس کی بات اس کے لیے مانی جائے کہ وہ دولت مند ہے اور وہ بیٹے والا ہے، نہیں، اس کے لیے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اتنی خراب اس کی جو کیریکٹر ہے، اتنا گندا شخص ہے وہ، اتنی بری صفتیں ہیں اس کے اندر۔ اب وہ کرتا کیا ہے، آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اذا جب تتلا پڑھ کر سنائی جاتی ہے، علیہ اسے، آیاتنا ہماری آیاتیں، قولا وہ کہتا ہے، اساطیر کہانیاں اولین اگلے لوگوں کی۔ جب اسے ہماری آیاتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ مطلب وہ اس کا مزاج اتنا خراب ہے کہ جب اسے ہم نے اولاد دی، جب ہم نے اسے دولت دی، تو کیا ہونا چاہیے تھا کہ اسے اللہ عز و جل کی نعمتوں کا گن گانا چاہیے تھا۔ تو اس نے کیا کیا، اس کے برخلاف ہماری آیاتوں کو جھٹلاتا ہے، توہین کرتے پھرتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ تو پرانے افسانے ہیں، ہے نا، یہ سب کیا ہے، پرانے افسانے ہیں۔ اور وہ جو شخص ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ ایسا شخص جو نعمتیں لینے کے بعد نعمتوں کی ناشکری کرے، اللہ کی ذات کا انکار کرے، تو عنقریب کیا ہوگا، اسے بدترین مصیبت میں ڈالوں گا میں، اور یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے سقر میں ڈالنے کی بات کہتے ہیں۔ سقر جو جہنم کی ایک جگہ کا نام ہے، اور اس پر 19 فرشتے ہیں، وہاں ڈالنے کی بات کرتے کہ جو یہ اس کا جو اس طرح بول کر نکل جانا کہ یہ جو ہے پہلوں کی کہانیاں ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسے سزا دی جائے گی، اور سزا کو بیان کیا آیت نمبر 16 میں، سنسمہ ہم جلد داغ دے گے اس کو، علی الخرطوم ناک پر۔ اب ہم جلد داغ دے گے اس کی ناک پر، اب یہ کیا ہے، اس کی سزا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی سزا بیان کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، جلد ہی کیا کریں گے، اس کی ناک پر داغیں گے۔ اب ہم ناک پر داغنے کی کیوں بات ہو رہی ہے دیکھتے، پہلے ہم لفظ خرطوم کو دیکھتے ہیں۔ خرطوم کہتے ہیں ہاتھی اور خنزیر کی ناک کو۔ ہاتھی کی سونڈ جو ہوتی ہے اسے خرطوم کہتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑی اور پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ہم عربی دیکھیں ناک کی تو وہ انفن ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں انفن ناک کے لیے استعمال نہیں کرتے ہوئے خرطوم کا جو لفظ استعمال کیا ہے ناک کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مبالغے کے لیے آیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو بڑا دولت مند ہے اور بہت پیسے والا ہے اور بیٹوں والا ہے، تو اس کو اپنی ناک کے کٹ جانے کا کیا ہے، ڈر ہے۔ اور جو ناک جو ہوتی ہے وہ گھمنڈ، غرور، تکبر جو ہے وہ ناک سے وابستہ ہوتا ہے نا۔ ہم لوگ عام مفہوم میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، کہیں میری ناک کٹ نہ جائے۔ حقیقتاً ناک کٹتی نہیں ہے، لیکن عزت کا جو دار و مدار ہوتا ہے اسے ہم سادھارن جو لینگویج میں وہ ناک کٹ جانے سے تعبیر کرتے ہیں نا، کہ عزت ہماری چلی جائے گی، ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے، ہے نا، معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی۔ تو یہ جو جملے ہوتے ہیں تو ہم ناک کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے، ہمارے عزت،
ہمارے غرور، ہمارے گھمنڈ، ہمارے تکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ناک پر جو ہے نشان لگانے کی بات کی کہ ہم اس کی ناک پر ضرب لگائیں گے، اس کی ناک پر ہم داغ دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں ناک پر داغنے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں ان کافروں کی ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنایا گیا جو انہوں نے دنیا میں ہی دیکھا، اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہوگی کہ ان کی ناکوں کو داغ دیا جائے گا، یا اس کا مطلب چہروں کی سیاہی ہے، جیسے کہ کافروں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ کافروں کا یہ حشر دنیا اور آخرت دونوں جگہ ممکن ہے، یعنی انہیں دنیا میں بھی یہ رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی یہ رسوائی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ناک پر ہم داغ لگائیں گے تو یہ جو ہے بہت رسوا کرنے والا عذاب ہے، ذلت کا عذاب ہے، اور وہ جو نشانی ہوگی وہ اس نشاندار ناک کو ہزاروں آدمیوں میں بھی کوئی ایک نظر دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، وہ پہچان لیا جائے گا۔ مطلب جو داغ ہے وہ چھپا نہیں سکے گا، وہ کتنا بھی چاہے گا تو وہ چھپا نہیں سکے گا۔ تو جو ناک ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، یہ اس طرح اس ناک کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ جہنم میں کیا ہوگا، اس کا جو منہ کالا کر دیا جائے گا اور اس کی ناک کو اس طرح داغ دیا جائے گا کہ وہ تمام لوگوں میں جو ہے پہچان لیا جائے گا اور وہ اسے مجرم ثابت ہوگا۔ ابن ابی حاتم میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندہ ہزارہ برس تک خدا کے ہاں مومن لکھا رہتا ہے، لیکن مرتا اس حالت میں ہے کہ خدا اس پر ناراض ہوتا ہے، اور بندہ خدا کے ہاں کافر ہزارہ سال تک لکھا رہتا ہے، پھر مرتے وقت خدا تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ جو شخص عیب گوئی اور چغل خوری کی حالت میں مرے گا اور جو لوگوں کو بدنام کرنے والا ہوگا تو قیامت کے دن اس کی ناک پر دونوں ہونٹوں کی طرف سے نشان لگا دیا جائے گا جو اس مجرم کی علامت بن جائے گا۔ اب یہاں پر جو ولید بن مغیرہ کا جو برتاؤ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا کہ یہ جو شخص ہے یہ خود اتنے برے کردار کا ہے، اتنی خرابیاں ہیں اس کے اندر، اور اسے ہم جو سزا دیں گے وہ بھی بیان فرمائی۔ تو یہاں پر یہ جو پیسج ہے یہ پورا ہوتا ہے، آگے جو ہے دوسرا مفہوم شروع ہوگا آیت نمبر 17 سے۔ ہم 16 پر ختم کرتے ہیں کیونکہ 17 سے جو ہے ایک دوسرا قصہ بیان ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اسے اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچائے، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین اللہم آمین۔